السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 38 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو صحابی رسول ہیں۔ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل يدلك ذراعيه۔ اتیا لایا گیا، اتیا کے بعد با آئے، با حرف جر، تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، ورنہ عطا کا معنی ہوتا ہے آنا۔ عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، عطا یاتی باب ضربہ سے۔ اتیا کے بعد با آئے یا عطا کے بعد با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ تو بہرحال اتیا یہاں معنی ہوگا لایا گیا، اتیا لایا گیا۔ بثلثی مدن، ثلثی دو تہائی، دو تہائی یعنی آدھے سے زیادہ۔ دو تہائی کا مطلب کیا ہوا؟ آدھے سے زیادہ۔ جیسے مثال کے طور پر 4 روپے ہو، 4 روپیہ ہے، اس کو دو تہائی کتنا ہوگا؟ 3 روپے۔ تو ثلثی دو تہائی۔ مدن مد، مدن مد، مد ایک پیمانہ ہے، ایک برتن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا، اور آج بھی یہ برتن پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے پاس مد موجود ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے۔ الحمدللہ میرے پاس سا بھی ہے، جو ایک پیمانہ ہے، برتن ہے۔ مد جس میں تقریباً 600 گرام 600 گرام سامان آ سکتا ہے۔ تقریباً ایک مد کی جو مقدار بن سکتی ہے تقریباً 600 گرام، تقریباً 600 گرام۔ اور جو سا ہوتا ہے وہ تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ تو مد اور سا یہ دو پیمانہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان برتنوں کا استعمال کرتے تھے، اور لین دین اور برتنوں میں غلہ اناج یا پانی وغیرہ کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ تو 4 مد اگر ہوگا، 4 مد تو 1 سا ہو گیا، 4 مد برابر 1 سا۔ اور 1 مد جو ہوگا یہ 600 گرام کے آس پاس ہوگا، یعنی اس میں جو مقدار سامان آئے گی وہ تقریباً 600 گرام ہے۔ اور 1 سا کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، یعنی اس میں 2.5 کلو کا سامان تقریباً آ جائے گا۔ بہرحال یہاں ہم پڑھ رہے تھے مد، مد، مد کی معنی مد ایک برتن ہے جس میں تقریباً 600 گرام وزن بنتا ہے۔
فجعل يدلك ذراعيه، یدلک مانے رگڑنا، یدلک مانے رگڑنا، ذراع، ذراع کے مانے بازو، ہتھیلی سے لے کر کوہنی تک، ہتھیلی سے لے کر کوہنی تک، یعنی جو ہڈی ہے اس کو ذراع کہتے ہیں، یعنی ہتھیلی سے لے کے ہڈی تک کے جو فاصلہ ہے ہاتھ کا، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتی آپ کے پاس لایا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کیا لایا گیا؟ کہتے ہیں بثلثی مد، ایک مد کا 2/3 حصہ، ایک مد کا 2/3 حصہ، یعنی تقریباً 400 گرام، یعنی تقریباً 400 گرام پانی لایا گیا۔ اتیا بثلثی مد، نبی کے پاس 2/3 مد لایا گیا، 2/3 مد لایا گیا، کیا لایا گیا؟ مطلب پانی لایا گیا، کیونکہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ آپ وضو کرنے کے لیے، کیونکہ مسئلہ چل رہا ہے وضو کا بیان، تو وضو کے لیے لایا گیا، کیا لایا گیا؟ پانی لایا گیا۔ فجعل يدلك ذراعيه، فجعل يدلك ذراعيه، تو آپ اپنے بازو کو رگڑنے لگے، ملنے لگے۔ دلک یدلک مانے ہوتا ہے رگڑنا، ملنا۔ اگر پانی گرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پانی زیادہ خرچ ہوگا، اور یہاں پانی بہت معمولی ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تقریباً 400 گرام کے آس پاس پانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پانی لے کر کے اپنے کوہنیوں کو، اعضائے وضو کو رگڑنے لگے۔ اخرجہ احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ روایت صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2/3 مد میں، یعنی اتنے کم پانی میں وضو کیا ہے، اس سے کم پانی میں آپ نے وضو نہیں کیا ہے، یعنی جتنے پانی سے آپ نے وضو کیا ہے اس کی آخری مقدار سب سے کم جو ہے وہ یہی 2/3 مد ہے، 2/3 مد۔ 2/3 مد کا مطلب کیا ہوا؟ آدھے سے تھوڑا زیادہ، آدھے سے تھوڑا زیادہ۔ جیسے اس کی مثال میں نے بتایا ابھی کہ مثال کے طور پر 4 روپے ہو تو اس کا 2/3 حصہ کتنا ہوگا؟ 3 روپے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے کم پانی میں وضو کیا ہے، اور حکمت عملی دیکھیے، کمال ہوشیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی لے کر کے ہاتھ میں ملنا اور رگڑنا شروع کر دیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اعضائے وضو تر ہو جائیں گے، اور اگر دھلنا شروع کریں گے، پانی گرانا شروع کریں گے تو پانی جلدی ختم ہو جائے گا اور اعضائے وضو باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پانی کی قلت کی وجہ سے پانی لے کر کے ہاتھ میں چلو میں اپنے ہاتھ کو، اپنے بازو کو رگڑنا شروع کر دیا، یعنی کم پانی لے کر کے پورے جسم، پورے حصے کو، اعضائے وضو کو تر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، چونکہ پانی کم تھا۔ روایت کا مستفاد یہی ہے کہ وضو کرنے کے لیے 2/3 مد کافی ہے، 2/3 مد، اتنے کم پانی میں وضو کر سکتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلث مد، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، فجعل يدلك ذراعيه،
تو آپ نے اپنے بازوؤں کو رگڑنا شروع کر دیا، اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو ملنا شروع کر دیا، رگڑنا شروع کر دیا۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، وضو میں پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، وضو میں پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم وضو خانے میں بیٹھ کر کے 5 منٹ تک وضو بناتے ہیں اور ٹوٹی چالو کر دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا پانی بہایا ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو 1 بالٹی بلا مبالغہ خرچ ہو جاتا ہے، بلا مبالغہ 1 بالٹی خرچ ہو جاتا ہے، پانی خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آدمی پانی کی نعمت سے محروم ہو، نہ ڈھنگ سے اس کو چہرہ دھلنے کو ملے، نہ پانی پینے کو ملے، اور نہ صفائی ستھرائی کے لیے پانی ملے، تب آدمی بالکل بےتاب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبح و شام یہ پانی دے رہا ہے، پلا رہا ہے، اس پر ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم سب کو اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب شکر بجا لانا چاہیے۔ تو پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ وضو میں پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، پانی زیادہ نہیں بہانا چاہیے، وضو میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ کم سے کم پانی میں وضو کر لیا جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے کم پانی میں وضو کیا ہے۔ ابھی یہی روایت ہے کہ آپ نے 2/3 مد میں تقریباً 400 گرام پانی میں آپ نے وضو کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعضائے وضو کو تر کرنا مقصود ہے، اعضائے وضو کو تر کرنا مقصود ہے، یعنی جو وضو کے اعضاء ہیں وہ بھیگ جانا چاہیے، تر کرنا یہی مقصود ہے۔ اگر اعضائے وضو تر ہو جائے تو وضو کافی ہو جائے گا، یعنی وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اعضائے وضو تر نہ ہو، خشک رہے، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ وضو میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اعضائے وضو کو اچھی طرح تر کیا جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رگڑ رہے تھے، کیوں رگڑ رہے تھے؟ مقصد یہی تھا کہ اعضائے وضو مکمل تر ہو جائے، بھیگ جائے، کوئی بھی جگہ کوئی بھی حصہ اعضائے وضو میں سے خشک نہ رہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعضائے وضو کو رگڑنا مسنون ہے، یعنی ہم وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، پیر دھل رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم صرف پانی اوپر سے گرا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ پانی سے اگر وہ تر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک شبہ مطلب رہ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ پانی نہ پہنچا ہو سکتا ہے کہ پانی کہیں نہ پہنچا ہو۔ تو مسنون یہ ہے کہ اعضائے وضو کو مل مل کر کے رگڑ رگڑ کے دھلا جائے۔ تو اعضائے وضو کو رگڑنا مسنون ہے۔ یہ رگڑنا کیوں مسنون ہے؟ جی اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اعضائے وضو میں کوئی حصہ خشک باقی نہ رہے۔ نمبر 4، 2/3 مد یعنی تقریباً 400 گرام پانی سے وضو ہو جائے گا، یعنی اگر اتنا پانی ہے، 400 گرام پانی ہے، تو اتنے کم پانی میں آرام سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس چیز کو سمجھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 400 گرام پانی میں پورا وضو ہو جائے گا؟ جی کیونکہ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم 500 گرام میں چہرہ دھلتے ہیں، 500 گرام پانی میں صرف چہرہ دھلتے ہیں، تو چونکہ ہمارے یہاں پانی کی فراوانی ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے۔ جی اس طرح وضو آرام سے ہو سکتا ہے، 400 گرام پانی میں وضو آرام سے ہو سکتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وضو کو اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اعضائے وضو تر ہو جائے، 1 مرتبہ دھل لیے، تر ہو گیا، کافی ہے۔ تو اس طریقے سے اعضائے وضو کو اگر رگڑ رگڑ کے دھلتے ہیں، مل مل کر کے دھلتے ہیں، تو 400 گرام پانی میں آرام سے وضو ہو جائے گا۔
5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے صحابہ اکرام۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیے روایت میں کیا ہے کہ 2/3 مد پانی لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ کس کے لیے لایا گیا؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور آپ ہی نے وضو کیا تھا، تو یہ صحابہ اکرام پانی لاتے تھے، وضو کا پانی رکھتے تھے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ اس میں نصیحت ہمارے لیے کیا ہے کہ انبیاء تو نہیں ہیں لیکن انبیاء کے وارثین ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے، تو علماء کی، مشائخ کی، علم والوں کی قدر ہونی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ 2/3 مد اگر پانی ہے، 2/3 مد اگر پانی ہے تو اتنے قلیل مقدار پانی میں، اتنے کم پانی میں وضو کر لینا چاہیے اور تیمم نہیں کرنا چاہیے، وضو ہو جائے گا، تیمم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی کے پاس اتنا پانی ہے 2/3 مد، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، تو اس پانی سے وہ وضو کر لے، اس پانی سے وہ وضو کر لے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو، یہ کنڈیشن ہو کہ وہی پانی پینے کے لیے ہو، اس کے علاوہ پینے کے لیے پانی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے پینا زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے، تو وہ اپنی زندگی بچائے گا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ 2/3 مد میں 400 گرام تقریباً پانی میں وضو ہو جائے گا، پانی کے رہتے ہوئے تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا پانی ہونے کے باوجود تیمم درست نہیں ہوگا، تیمم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس قلیل مقدار پانی میں وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔